یہ کہانی بلوچستان میں رہنے والے علی کی ہے۔ وہ بہت ہی نمازی اور پرہیزگار تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا حسن۔ آج بھی آپ کو کوئی کام نہیں ملا؟ آج بھی کوئی کام نہیں مل پایا۔ میں ڈھونڈتا رہا اور ایک لیبر میں جا کر کھڑا ہوا، لیکن وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ملا۔ اچھا بیگم، میں نماز کے لیے جاتا ہوں۔ حسن بیٹا کہاں ہے؟ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا گاؤں کے۔ نماز پڑھنے بھیجو اس کو۔ اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اس کو بھی بھیج دینا۔ ٹھیک ہے میں بولتی ہوں۔ حسن نماز پڑھنے کے لیے بابا جان کے ساتھ جاتا ہے اور راستے میں بقرعید کے بارے میں اپنے بابا جان سے بات کرتا ہے۔ بابا جان، بقرعید آنے والی ہے، اس سال بھی ہم بقرعید پر بکرا خریدیں گے نا یا نہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، ابھی تو کافی ٹائم ہے بکرا خریدنے میں، ایسے ہی کچھ دن کی بات ہے۔ ایک فیکٹری میں کام ملا ہے، بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب کوئی کام تو ہے۔ لیکن جو مالک ہے وہ ایک نمبر کا کنجوس ہے، بار بار پیسے کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ایسے کنجوسوں کو ہدایت دے، غریبوں کا کم سے کم پیسہ تو نہ کھائے۔ اب محنت مزدوری کرتے ہیں، لیٹ آنے پر بھی پیسے کٹتے ہیں۔ میرے مولا، ایسے لوگ بھی بڑے ہیں۔ یہ چھوڑیے، وہ اپنا گناہ کما رہے ہیں، آپ اپنے کام کی طرف دھیان دیجیے۔ جو جیسی کرے گا وہ ویسے ہی بنے گا۔ 1 مہینہ کام کرتے ہو گیا ہے، مالک مجھے تنخواہ دیجیے، میرے گھرانے کا کرایہ بھی دینا ہے، نہیں تو میرا مالک مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں نے تیرا ٹیکا اٹھا رکھا ہے کیا؟ آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے بس میری مزدوری دے دیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ آخر میں دے دوں گا، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، میرے پہلے ہی کام صحیح نہیں چل رہے، میں کہاں سے دوں؟ یہ 2 بکرے کے بچے لے جاؤ، جو چاہے کرو، چاہو تو لے لو۔ مالک، میرے پاس خود کو کچھ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں ان 2 بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ چل لے جاؤ اور ان کو بڑا کر کے بقرعید پر بیچ دینا، میرا سر نہیں کھاؤ، جاؤ یہاں سے، نہیں تو تجھے یہ بھی نہیں ملے گا۔ علی وہاں سے چل پڑتا ہے اور دونوں بکری کے بچوں کو لے جاتا ہے۔ راستے میں وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو خود کو کچھ کھانے کو نہیں، میں ان 2 بکروں کو کہاں سے کھلاؤں گا اور اس کرایہ دار کو کرایہ کیسے دوں گا؟ اللہ میری مدد فرما۔ علی گھر پہنچتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہیرا، ہیرا، دروازہ کھولو۔ ابھی آئی، کیا ہوا؟ بہت اداس لگ رہے ہو۔ کیا بتاؤں بیگم، آج تو مالک نے مجھے تنخواہ بھی نہیں دی اور دھکے مار کر باہر نکال دیا، اور یہ 2 بکری کے بچے بھی دے دیے۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ ہمارے پاس تو خود کو کچھ کھانے کو نہیں، اور اب ان 2 بکرے کے بچے کو بھی پالنا ہے۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا ہمارا؟ یا اللہ ہماری مدد فرما، گھر میں راشن بھی نہیں ہے، ہم تو چلو بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اپنے بیٹے حسن کو کیا کھلائیں گے؟ 2 دن سے ہم دونوں بھوکے بیٹے سو رہے ہیں، لیکن حسن کو کیا دیں گے آج؟ دروازے پر حسن کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اندر آتا ہے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا، بکری کے بچے تو بہت پیارے ہیں۔ بابا، بکری کے بچے تو بہت پیارے ہیں، ان کو پالنے کی میرے دل میں ایک بہت دنوں سے حسرت تھی، لیکن آپ کی تنگ دستی کی وجہ سے میں آپ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ بابا پریشان نہ ہوئیے، میں بھی بڑا ہو کر کمانے جاؤں گا، آپ دیکھنا میں بکرے کا فارم ہاؤس کھولوں گا۔ میرے بیٹے، اللہ پاک تمہیں کامیابی دے۔ بابا، بکری کے بچوں کی ذمہ داری ہمیں سونپ دیجیے، میں جنگل لے جا کر اس کا پیٹ بھر دوں گا اور خود بھی کوئی نہ کوئی پھل وغیرہ کھا لوں گا، آپ میری فکر نہ کریں، میں پانی پی کر ہی سو جاؤں گا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، ساتھ ہیرا کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے، اللہ تم جیسی اولاد ہر ایک ماں باپ کو دے۔ اس دن وہ تینوں پانی پی کر سو جاتے ہیں اور اگلے دن مالک مکان کرایہ لینے کے لیے گھر آتا ہے۔ ارے علی کے بچے، باہر نکل، 4 مہینوں کا کرایہ نہیں دیا، آج تو تجھے گھر خالی کرنا ہوگا۔ نہیں، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تم میرا گھر خالی کرو۔ وہ تینوں گھر خالی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ حسن اپنے بابا سے راستے میں پوچھتا ہے، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، کہیں کوئی جگہ مل جائے تو ہم اس کے اندر چلے جائیں گے۔ دور کہیں ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ ہیرا، علی اور حسن تینوں بہت خوش ہوتے ہیں وہ جھونپڑی دیکھ کر۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، رہنے کو کوئی جگہ تو مل